الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد تمام قسمت کی حمد و ثنا تعریف کی گویائی اور بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے, غفار ہے, کریم ہے, ستار ہے. اسی اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے, اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد وسلم. بعد حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں, عزیز دوستوں, نوجوان ساتھیوں, میں نے قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 23 کی ابتدائی دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 183 اور 184. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 23 کی آیت نمبر 183 اور 184. میں نے جب آیتوں کی تلاوت کی, اس کی تلاوت جب میں نے شرف حاصل کیا تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس آیت کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یعنی لفظ کتب اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے جیسا کہ ہم لگاتار رکوع نمبر 22 میں ہم لفظ کتیبہ یعنی فرض کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ بار بار دہرا رہا ہے. یہاں پر بھی اللہ نے کہا کہ کتیبہ اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا. کیا فرض کیا گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے آیت نمبر 83 میں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. یہ حکم بالخصوص ایمان والوں کے لیے ہے, یہ حکم بالخصوص ایمان والوں کے لیے ہے. کتب علیکم الصیام, کتب فرض کیا گیا ہے تم پر. الصیام صوم کی جمع صیام, صوم مصدر ہے اصل میں, اس کی جمع صیام. اے ایمان والو تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے, صوم. آیت کی ابتدائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو. معلوم ہوا کہ اس حکم کے مصداق, اس حکم کے اندر آنے والے لوگ ایمان والے ہیں. معلوم ہوا کہ روزے انہیں رکھنا ہے جو ایمان والے ہیں, جو ایمان لا چکے ہیں, جو مسلمان ہیں, وہ لوگ روزہ رکھیں. اب اگر کوئی
غیر مسلم اگر روزہ رکھتا ہے، ایسا کہ عام طور پر ماحول بنا ہوا ہے کہ بہت سارے غیر مسلم ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، کیا انہیں ان کے روزے کا ثواب ملتا ہے؟ ہرگز نہیں، ان کے روزے کا ثواب انہیں نہیں ملتا۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے متعلقین میں سے کوئی ہو اور آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ وہ روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھتی ہے، تو کم از کم آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو یہ خبر پہنچا دیں، یہ علم پہنچا دیں کہ آپ روزہ رکھیے بڑے شوق سے، مگر اس سے سوائے فاسٹنگ کے، بھوک اور پیاس کے آپ کو کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ جب تک کہ آپ ایمان نہ لا لیں، جب تک کہ آپ اپنے پالنہار رب کو نہ مان لیں، آپ کے اس روزے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ کیونکہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ اپواس نہیں رکھتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے پاس روزے کے لیے ایک اور مترادف عمل بھی ہے جس کو اپواس کہتے ہیں۔ وہ نہیں رکھتے، جب رمضان آتا ہے تو روزے ہی رکھتے ہیں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ان تک یہ خبر پہنچائی جائے کہ یہ روزہ اپواس نہیں ہے کہ جسم کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، یہ ایمان والوں کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ لہذا پہلی تو شرط یہ ہے کہ ایمان والے ضرور رکھیں، اس سے گریز نہ کریں۔ اگر غیر مسلم رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے متعلقین ہوں، ہمارے آس پاس کے پڑوسی ہوں اور وہ 10 سال سے روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم نے اب تک ان تک یہ خبر نہیں پہنچائی کہ اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ بہت سارے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے اب تک یہی سمجھ رکھا ہے کہ روزہ رکھنے سے انہیں بھی ثواب مل رہا ہے، پنیہ مل رہا ہے، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ان کی دور کرنا ضروری ہے۔ اس خوش فہمی میں بے وجہ ہم انہیں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ نے اس آیت کی ابتدا ہی اس طرح کی، یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار الحمدللہ جب سے قرآن مجید کی تفسیر آپ سن رہے ہیں، جہاں انسانوں سے مخاطب ہونا ہے اللہ نے یا ایھا الناس کہا ہے، جہاں کچھ نہیں کہنا ہے وہاں پہ اللہ نے صرف کتب علیکم کہا، اے انسانوں تم پر فرض کیے گئے ہیں، بغیر یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ۔ گویا کہ روزہ اتنا اہم رکن ہے اسلام کا کہ اس کو مسلمان ہی رکھے۔ غیر مسلم رکھتا ہے تو اس کے علم میں یہ بات ہو کہ اس پر مجھے کوئی ثواب، کوئی پنیہ نہیں ملے گا، اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، یہ صرف ایک اپواس ہے، ایک فاسٹنگ ہے بس۔ پھر بھی وہ رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے ہدایت کے راستے ہموار کر دے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی ڈیفینیشن، روزے کی تعریف شریعت میں، شرع میں یہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکے رہنا اللہ کی رضا کے لیے۔ تین باتیں شریعت میں روزے کی جو ڈیفینیشن ہے، روزے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے جماع اور ہم بستری کرنے سے رکے رہنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر یہ تین چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو وہ روزہ کہلاتا ہے۔ اگر تینوں میں سے ایک چیز بھی مفقود ہو جاتی ہے تو وہ روزہ نہیں کہلاتا۔ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا صیام۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو روزے فرض کرنے کا جو احکامات ہیں آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسا کسی فوجی کو جنگی محاذ پر بھیجنے سے پہلے
کو ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے. جنگی محاذ پر جانے سے پہلے اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ جنگ کے میدان میں ثابت قدمی بتلائے، کس طرح صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے. ایسا لگتا ہے کہ بس چند ہی دن رمضان کے ہیں اور الحمدللہ کی توفیق سے ہماری اس سلسلہ وار درس اور تفسیر میں رمضان کی آیتوں کی ابتدا ہو گئی. اس وجہ سے کہ اگر رمضان میں اس کی ابتدا ہو جاتی تو مسائل بعد میں معلوم ہوتے اور روزے پہلا رکھتے. روزے پہلے رکھتے اور مسائل بعد میں معلوم ہوتے. اب مسائل پہلے معلوم ہوں گے انشاءاللہ قرآن مجید اور صحیح حدیث کی روشنی میں، اور پھر ہم خوش بخوش خوشی اور مسرت کے ساتھ رمضان کا خیر مقدم کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے کہا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے. یہاں پر رک کر ایک قابل غور نقطہ یہ بیان کرنا چاہوں گا. یہاں پر جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں وہ سب سے پہلے اس آیت کو اپنے گریبان میں اپنے دامن میں باندھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ اللہ نے روزوں کو فرض جو کیا ہے اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 23 کی آیت نمبر 183 ہے 183 ہے، جس کی وجہ سے سارے مسلمان روزہ رکھتے آئے ہیں، رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رکھتے رہیں گے. روزہ رکھنے کی وجہ اور دلیل کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ باپ دادا رکھتے آ رہے تھے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں. یہ غلط میں اس لیے دور کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر مسلمان جب کوئی عمل کرتے ہیں اسے پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اپنے عمل کی دلیل نہ قرآن مجید سے پیش کرتے ہیں نہ احادیث سے رسول سے. یہ کہتے چلا رہا ہے نیک کام ہی تو ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ جو کر رہے ہیں وہ نیک کام ہی تو ہے، غلط کیا ہے اس میں؟ نمازیں روزے، دن میں روزے رکھنا، رات بھر قیام کرنا جاگنا، یہ سب پرانے زمانے سے چلا رہا ہے. اگر اس کے کرنے میں کوئی حرج ہے تو یہ تو نیک کام ہے. میں کہتا ہوں روزہ رکھنے کے لیے اگر دلیل کا یاد رکھنا ضروری ہے تو اسی طرح اسلام کے ہر نیک عمل کو نیک عمل سمجھنے کے لیے بھی دلیل کا ہونا ضروری ہے. یہ میں اس بات کو اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ کوئی کھیل کھلوانا اور کھلواڑ نہیں ہے کہ ہر اچھی چیز کو اسلام کے نام پر پیش کر دیا جائے، جبکہ جس میں نیک اعمال ہیں ان کے دلائل موجود ہیں. ہر عام و خاص کو یہ ضروری ہے کہ ان احکامات کی جو دلیل ہے جتنا ہو سکے حتی المقدور ان کو یاد رکھے، کیونکہ حشر کے میدان میں حساب کتاب جو ہونے والا ہے لقد جئتکم فرادا. اللہ کہتا ہے انسانوں تم میرے پاس تنہا آئے ہو، تنہا. حساب کتاب جو ہونے والا ہے وہ انڈیویجول فردن ہونے والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرض کیجیے آپ سے پوچھے اے میرے بندے سال بھر کے روزے رکھتا تھا؟ آپ کہیں گے اللہ میں سال بھر کے روزے رکھتا تھا. کس بنیاد پر رکھتا تھا؟ اللہ میرے اکیلے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اتنے سارے مفتیان کرام میرے ساتھ بیٹھے ہیں، اتنے سارے علماء میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری پوری جماعت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. یہ پوچھ کہ تم نے کس بنیاد پر روزہ رکھے. اللہ کہے گا میرا یہ اصول نہیں ہے کہ میں یہ سوال کروں تم لوگوں نے کیا کیا، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو نے کیا کیا. گویا کہ اس سے معلوم ہوا حشر کے میدان میں فیس ٹو فیس کرنا ہے، انڈیویجول اکیلے فیس کرنا ہے. تو اس سے کوئی بچاؤ کا کوئی طریقہ نہیں کہ یہ کہہ دے سب بڑوں کو معلوم ہے، سب علماء کو معلوم ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہم بس چلتے ہیں اندھے اور بہرے بن کر. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس میں بات بالکل واضح اور کلیئر ہے. اسلام یہی چاہتا ہے. حقیقت کو آشکارا ہونے پر اگر وہ کڑوی لگ جائے تو اس میں حقیقت کی سچائی کی کوئی غلطی نہیں. اللہ کے آگے فردن حساب کتاب دینا ہے. اس لیے جو کام بھی ہم اسلام سمجھ کے کریں حتی المقدور، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کو ہر چیز معلوم ہونی چاہیے. بہت سارے صحابہ ایسے ہو گزرے جنہیں بہت سارے مسائل نہیں معلوم تھے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ معلوم ہی نہ کرے اور جاہل کے جاہل ہی رہ کر مر جائے. نہیں، قرآن مجید کی یہ آیت اس بات کو دلالت کرتی ہے کہ روزے فرض ہے تو اس کی یہ دلیل ہے.
آگے اللہ کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والو اگر تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ میں صرف تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہوں اور یہ میرا کوئی ظلم ہے تم پر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں کما یعنی جس طرح کتب فرض کیے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے جتنی بھی اقوام گزری ہے جن کے بعد انبیاء آئے، ہم نے ہر نبی کی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ مطلب گویا کہ صرف روزہ رکھنا کوئی نیک کام ہی نہیں تھا پچھلی امتوں میں، بلکہ یہ فرض بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ شرعی اعتبار سے شریعتیں الگ الگ، منہاج الگ الگ ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں شاید کچھ فرق ہو، اگر روزہ تھا، بھوکا پیاسا ہی رہنا تھا اللہ کی رضا کے لیے، یہ پہلی امت عمر پر بھی تھا اور امت محمدیہ پر بھی ہے۔ یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ کوئی انوکھا حکم نہیں ہے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ ہمارا طور طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ ہم ہمارے ماننے والوں کو بھوکا پیاسا ہماری رضا کے لیے رکھتے ہیں، یہ ہماری طرف سے حکم ہے۔ اللہ ہے، رب ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، بادشاہ ہے، حاکم ہے، چاہے تو یہ کہہ دے کہ بس روزہ رکھو، ڈونٹ آسک می دا ریزن، مجھ سے پوچھے مت کہ میں کیوں حکم دے رہا ہوں، اللہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہے، معلوم ہے کہ انسان کی فطرت کریدنے کی ہے، اندر گہرائی میں جانے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جہاں کے بھی احکامات دیتا ہے بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ اس کی وجوہات بھی بیان کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ میں حکم دے رہا ہوں اس وجہ سے، دیکھو میں نے ایسا کہا اس وجہ سے، تاکہ انسان مطمئن ہو کر اللہ کے اوپر عمل کر سکے۔ اللہ نے یہاں پہ وجہ بتا دیا، لعلکم تتقون، میں نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں، جبراً تم پر اس حکم کو میں نے لاگو کیا ہے اس وجہ سے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اخلاقی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ، تمہارے نفس میں تزکیہ ہو جائے، پاکیزگی پیدا ہو، اس لیے میں نے روزے کو فرض کیا ہے۔ گویا کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد حصول تقویٰ، قرآن کی آیت سے یہاں پر آیت میں فطرت کی مکمل ہوتی ہے۔ گویا کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے، تقوی کا حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی اعتبار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے اور بیوی سے بھی نہیں ملتا، ہم رشتہ نہیں ہوتا، اور اس کا مقصد اللہ کی رضا ہی ہے، اس کے عمل کرنے کے بعد بھی اگر اس میں تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں آتی ہے تو اس کو اپنے روزے کا ریویو کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے کہ وہ روزہ کس طرح رکھ رہا ہے۔ یہاں تو قرآن یہ کہہ دیا کہ روزہ رکھو، مگر روزے میں کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ برقرار رہتا ہے، کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قرآن مجید میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا کہیں ذکر نہیں کہ کس طرح روزہ برقرار رہتا ہے تو کس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کہے پر بھی قرآن مجید میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ پھر بھی مسلمان روزے کے تعلق سے بہت پرہیز کرتے ہیں کہ فلاں چیز ایسا نہ کام نہیں کرنا ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں کس بنیاد پر آپ فلاں چیزوں کو کرنے پر روزہ ٹوٹنے کا حکم لگا رہے ہیں؟ قرآن میں تو کہیں ذکر موجود نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چلا آ رہا ہے، اگر اب چلا آ رہا ہے باپ دادا کے چال چلن کی وجہ سے کچھ باتوں سے رکتے ہیں تاکہ روزہ نہ ٹوٹے،
آپ کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کیوں ثواب دے گا؟ آپ کی نیت تابع داری اللہ اس کے رسول کی نہیں ہے، بلکہ جو چلا آ رہا ہے اس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ اسی طرح قرآن مجید میں بس اتنا ہی اللہ نے بیان کیا، مگر بہت سارے مسائل جس پر ہم عمل کرتے ہیں قرآن مجید میں نہیں ہے اور احادیث میں ہے۔ معلوم ہوا قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے لیے احادیث مبارکہ کو ماننا دل و جان سے لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن مجید احادیث کے بغیر اس کے احکامات مکمل نہیں ہوتے اور احادیث کے احکامات قرآن مجید کے بغیر مکمل نہیں ہوتے، اور یہ دونوں کے دونوں وحی ہے اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ ذریعہ اور منبع ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ، قرآن مجید بھی اور احادیث بھی۔ اس لیے علماء نے وحی کی دو اقسام بیان کی، ایک وحی مطلوع یعنی وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن مجید، اور دوسری وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے مگر وہ وحی ہے جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے، وہ ہے احادیث مبارکہ، حدیث شریف۔ تو گویا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ روزے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے حصول تقویٰ۔ تقویٰ انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تقویٰ اگر آپ قرآن کی آیتیں پڑھیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ لعلکم تتقون واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، جگہ جگہ اللہ نے تقوی کی تاکید کی ہے کہ تقویٰ ہی ہے جو انسان کے اخلاق اور کردار کے سنوارنے میں بہت بنیادی رول ادا کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہی ہے، تقویٰ ہی ہے، پرہیزگاری ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اخلاق میں سدھار پیدا ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 184 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایاما معدودات۔ آیت کا انداز ایسا ہے جیسا اطمینان دلایا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ جب روزہ فرض ہونے کا حکم دیا گیا تو اطمینان دلایا جا رہا ہے۔ ایاما معدودات، ایام یوم کی جمع، یوم یعنی دن، ایام دن ہے، معدودات، معدودات لفظ بنا ہے عدد سے، جو اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ عدد کے معنی گننا ہے، عدد کس کو ہوتے ہیں؟ نمبرز، گننے کو عدد بولتے ہیں۔ معدودات گنتی کے چند دن، ایام معدودات کا ترجمہ ہوتا ہے گنتی کے چند دن۔ مطلب اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہا ہے کہ روزے ہم نے فرض کیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے جو فرض کر دیے تو ابھی کبھی رکنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف گنتی کے چند دن ہے۔ یہ گنتی کے چند دن کن کو کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ رمضان کے 30 دنوں کو، 29 دنوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ 30 یا 29 دنوں کو اللہ تعالیٰ گنتی کے چند دن کہہ رہا ہے۔ واقعی سال بھر میں ایک ہی مہینہ ہے، 11 مہینے اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ تم پر روزے فرض ہے، صرف سال میں ایک مہینہ آتا ہے جس کو اللہ نے کہا کہ یہ فرض ہے تم پر۔ وہ ہے کہ یہ صرف گنتی کے چند ہی دن ہے۔ یہاں پر تو ہے مطلب بات مکمل ہوگی۔ دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی آیت مکمل ہوگی میں کہہ دیتا ہوں کہ آیت مکمل ہوگی، اور جہاں تو جیم سواد اس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر وہ کیوں دیا گیا ہے یہ بھی بتلاتا ہوں۔ حالانکہ عرب قرآن میں یہ رموز ہوا نہیں کرتے، رموز نہیں ہوتے، یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے، مگر ہندوستانی قرآنوں میں یہ رموز ہوتے ہیں تاکہ پڑھنے والا اسی انداز سے پڑھے تاکہ قرآن مجید کی آیتوں میں معنی مفہوم نہ بدلے۔ یہاں پہ تو ہے سے مراد بات مکمل ہو گئی، ایام معدودات کہتے ہی پچھلی بات کا تتمہ یہاں پر ہو گیا، اختتام یہاں پر ہو گیا، کمپلیشن ہو گیا کہ وہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، لہذا من جو کوئی
کان ہو، کان یکون کے معنی ہونا، لہذا جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریضن مریض پیشنٹ، مریض کو ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پیشنٹ، مطلب یہ نہیں کہ وہ بیمار ہے، پیشنٹ بولتے بہت صبر کرنے والا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت صبر کر رہا ہے. فمن کان منکم، لہذا جو کوئی بھی ہو تم میں سے مریض، تو رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، یہ بات رمضان ہی کی چل رہی ہے، رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، اور اللہ کہتا ہے تم میں سے اگر کوئی مریض ہے، پیشنٹ ہے، او علی سفر، او یعنی یا، اور او علی سفر، یا پھر سفر پر ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا. سفر پر سے مراد سفر میں ہے، ہم لوگ سفر میں کہتے ہیں، عربی میں سفر پر کہتے ہیں. علی یعنی پر، آن، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے، کیا کرے؟ فعدۃ من ایام اخر، تو لہذا، پھر فو آ گیا مطلب لہذا، اینڈ دیٹس وائی، تو لہذا فعدۃ، تو گننا ہے اس کو، من ایام، دنوں میں سے کچھ دن گننا ہے اس کو، اخر بعد میں. مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا پھر سفر کی حالت میں ہے تو وہ رمضان میں جب تک مریض ہے، جب تک سفر کی حالت میں ہے، تب تک رمضان میں روزہ نہ رکھے. یہ چھوٹ ہے اللہ کی طرف سے، یہ آسانی اللہ کی طرف سے، یہ سہولت اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، حالانکہ اللہ نے فرض قرار دیا اس کو. پھر اللہ تعالیٰ سہولت دے رہا ہے تاکہ دقتیں اور مشقتیں نہ ہو امت محمدیہ کے افراد کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو. اللہ نے کہا اگر تم میں مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ رمضان میں جب تک مریض، جب تک مسافر روزہ نہ رکھے، بلکہ جتنے روزے چھوٹ جائیں، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو یاد رکھ کر گن کر رمضان کے بعد اتنے ہی روزے پورا کر لے تو اس کو ویسا ہی ثواب ملے گا جس طرح اس نے رمضان میں رکھا. کیا احسان ہے اللہ کا مسلمان امت محمدیہ کا، بہت احسانات ہے. اور میں پچھلی امتوں کے روزوں کے تعلق سے بتلاؤں تو آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو روزہ بھی دیا، ثواب بھی دے رہا ہے اور آسانی بھی پیدا کرا رہا ہے. فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو اتنے ہی گن کر رمضان کے بعد پورے کرنے ہیں. معلوم ہوا کہ ایک شخص رمضان میں 15، 16، 17 کو 3 دن بیمار تھا، بلا جھجک، بلا ٹینشن کیا کرے؟ 3 دن چھوڑ دے، آرام سے کھائے پیے. جب رمضان مکمل ہو جائے، عید مکمل ہو گئی، اس کے 1 دن 2 دن کے بعد پھر وہ 3 روزے پورا کر لے. 3 روزے پورا کرنے کے لیے اس کے بعد بہت سہولت ہے. کب تک؟ اگلا رمضان آنے تک. کوشش کرے کہ جلد سے جلد کر لے، ورنہ شیطان اسی طرح ٹلاتا جائے گا. کوشش کرے کہ اس کو جلد سے جلد رکھے، ورنہ سہولت اس کو آنے والے رمضان تک کی ہے. ویسے تو روزے کے مسائل تو بیان نہیں کر رہا ہوں میں، قرآن کی تفسیر بیان کرنا میرا مقصود ہے، یہ آیتوں کو سمجھانا. اس کے اندر ایک بات اور بیان کر دوں کہ بیمار سے مراد کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ویسے تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، مطلب بیس اور بنیاد میں خرابی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ کھانسی ہو گئی صاحب، تھوڑا سا ناک بہ رہی ہے، سردی ہو گئی ہے، ایسی وجوہات کی اگر بنیاد پر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے. آپ دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، آپ کھیل کر رہے ہیں، ہنسی و مذاق کر رہے ہیں. آپ بیمار ہیں تو اللہ کو ضرور معلوم ہے کہ آپ کب بیمار ہیں. اللہ سب سے زیادہ، علام الغیب سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو یہ عذر آپ اللہ کے آگے پیش کر کے دیکھیں. لوگ تو کنوینس ہو جائیں گے، لوگ تو مان جائیں گے کہ اللہ مانے گا آپ کے اس عذر کو.
اس لیے بیماری کو بیماری ہی سمجھے. عرف عام میں جس کو بیماری کہیں گے وہ بیماری. عرف عام سے مراد ان جنرل کامنلی جس چیز کو بیماری کہتے ہیں وہ بیماری ہے. سردی کھانسی کو اگر لوگ بیماری کہتے ہیں اسلام اس کی بھی چھوٹ دیتا ہے، اس کی بھی چھوٹ دیتا ہے. تو ایک مریض ہے اور دوسرا مسافر. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. یہ تو حالانکہ عرب کے لوگوں کے لیے بالخصوص حکم دیا گیا ہے کہ گرمی کا ماحول ہے، چلچلاتی دھوپ ہوتی ہے، ریگستانی علاقہ ہے، ریت گرم ہو جاتی ہے تو رات میں بھی گرمی نکلتی ہے. ایسے حالات میں سفر کرنا جان پر کھیلنا ہے. تو اللہ نے کہا سفر کی حالت میں اگر ہو تب بھی تم روزے کو ترک کر دو، چھوڑ دو، رمضان کے بعد اس گنتی کو پورا کرو اگر سفر میں. یہ حکم الحمدللہ آج بھی ہر دنیا کے کونے کے ہر شخص اور ہر علاقے کے لیے ہے، چاہے وہ سفر آسان ہو چاہے مشکل ہو. یہ اللہ کا احسان ہے. چاہے سفر آسان ہو یا مشکل ہو، اگر وہ سفر میں روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کے لیے سہولت ہے، چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں رمضان کے پورا کرے. یہ قرآن ہے، اس کا حکم میں نے آپ کے آگے رکھا. اب اگر کوئی شخص تھوڑا بہت بیمار ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ میں روزہ کنٹینیو کر سکتا ہوں تو اس کو روزہ کنٹینیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بعد میں نہ رکھنے کا موقع ملے، کبھی رکھنے کا موقع ہی نہ ملے. اگر ایسا سمجھتا ہے رکھ لے. کوئی ایسے سفر میں ہے وہ کہتا ہے تکلیف نہیں ہوتی میں سفر میں رکھنا چاہتا ہوں، رکھ لے، تو کوئی حرج نہیں ہے. قرآن سہولت دیتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑو، رمضان کے بعد گنتی پوری کرو، تم کو وہی ثواب ملے گا جو رمضان میں تم اگر رکھتے تو. یہاں پر بھی توئے ہے، مطلب اس توئے سے اس توئے کے بیچ میں جو بات بیان کی وہ مکمل ہو گئی. یہاں تک اگر آپ مکمل طور پر سماعت فرما چکے ہیں تو اب ہماتن گوش ہو کر آیت نمبر 184 کے آگے کے ٹکڑے کو سنیں. اور جلدی سمجھ میں نہیں آئے گا، بہت دھیان سے آگے کے ٹکڑے کو سننا. اللہ کہتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر یطیقونہ، یطیقون لفظ بنائے طاقت سے، طاقت اردو لفظ استعمال کرتے ہیں. میں ہر بار کوشش کرتا ہوں کہ قرآن میں جو لفظ ہے اس کا اردو کا ہی لفظ بیان کروں تاکہ اس کا معنی جلدی سمجھ میں آ جائے. اور ترجمہ میں زیادہ تر میں اردو کے الفاظ کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہوں الحمد للہ کی توفیق سے. یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں. نہ ہو کی ضمیر، ہو کا اشارہ روزے کی طرف. جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. فدیۃ طعام مسکین، فدیہ یعنی بدلہ، طعام یعنی کھانا، مسکین یعنی ایک مسکین، ایک مسکین. جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں مگر نہیں رکھنا چاہتے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کا بدل ہو جائے. یہ قرآن ہے اور ایسا ہی مفہوم ہے، ایسا ہی حکم ہے اس آیت کا. اب یہاں سے کوئی اٹھ کر نہ جائے اور نہ بولیں گے قرآن مجید کے درس دیتے ایک مسجد ہم نے سنا، انہوں نے کہا کہ روزہ نہیں بھی رکھے اور طاقت بھی ہے نہیں رکھنا چاہتے تو ایک کو کھلاؤ، اس کا بدل ہو جائے گا. بات پوری سن کر جائے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکو نمبر 23 کے آیت نمبر 184 میں اللہ کہتا ہے اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں اگر نہیں رکھنا چاہتے، پیسہ ان کے پاس مالدار ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. ایک ہی مسکین، مسکین ورڈ. فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. لہذا آگے والے ٹکڑے میں یہاں پر طے تھا، اب آگے ایک ٹکڑے میں اللہ کہتا ہے فمن تطوع،
اب لہذا جو کوئی چاہ کر اچھائی کے ساتھ اچھا کام کرے، خیرہ سے مراد یہاں پر پچھلی آیت سے اس کا ربط ہے، پچھلے ٹکڑے سے اس کا تعلق ہے۔ پچھلے ٹکڑے میں کیا بیان کیا اللہ نے؟ مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرا، اب جو کوئی بھلائی اور زیادہ کرے سے مراد ایک مسکین کے بجائے ایک روزے میں 2 مسکین کو کھلا دے، 3 مسکین کو کھلا دے، پیسہ زیادہ ہے تو ایک روزے کے بدلے 10 مسکین کو کھلا دیے، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے اس میں بھلائی ہے، اچھی بات ہے کہ ایسا کرے۔ جو کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے مگر نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اگر وہ ایک سے زیادہ مسکین کو کھانا کھلاتا ہے فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ یہاں پر بھی تو ہے، جہاں دیکھیے جگہ جگہ تو آ رہا، مطلب ہر جگہ بات پوری مکمل ہو رہی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو طاقت تو ہے روزہ رکھنے کی مگر پیسہ بھی ہے، تم مسکین کو کھانا کھلا کے ایک روزے کے بدلے فدیہ دے سکتے ہو، پھر بھی اگر تم روزہ رکھو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ روزہ رکھنا تمہارے لیے فضیلت کا کام ہوگا، حالانکہ تم مالدار ہے، پیسہ بھی ہے تمہارے پاس، پھر بھی اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو بہت بہتر ہے۔ ان تصوموا، سوام سے بنا ہوا لفظ صوم، اگر تم روزہ رکھ لو خیر لکم، تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھو تو اس روزہ رکھنے کی فضیلت بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ ان کنتم تعلمون کا مطلب اگر تم روزہ رکھ لو اور روزہ رکھنے کی فضیلت کو جان لو تو روزہ رکھنا بہت بہتر تمہیں معلوم ہوگا فدیہ دے کر روزے سے آزاد ہونے کے بجائے۔ آیت نمبر 184 یہاں پر مکمل۔ کیا یہ آیت نمبر 184 کے آخری ٹکڑوں کا مفہوم وہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا وہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اور جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے نہیں رکھنا چاہتا ہے فدیۃ طعام مسکین، تو ایک روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہ جو ٹکڑا ہے یہ آیت کا ٹکڑا منسوخ ہو گیا، منسوخ ہو گیا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ منسوخ سے مراد اس حکم پر آج ان جنرل کامنلی عمل نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن کی آیت کا حکم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ نے جب جو حکم چاہا رکھا، جب جو حکم چاہا کھا لیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب ساری آسمانی کتاب اللہ ہی کی طرف سے تھی تو اللہ نے سب کتابوں کو منسوخ کر کے قرآن کو کیوں قیامت تک رکھا؟ کیوں رکھا؟ اللہ چاہتا تو ان کی بھی ویسے ہی بات کر سکتا جس طرح قرآن کی کر رہا ہے۔ کیوں اللہ نے تورات انجیل کو ختم ہی کر دیا؟ کہا کہ صرف ان پر ایمان رکھنا ہے، اگر وہ آج مل بھی جائے نہ ان کو پڑھ سکتے نہ ان کو عمل کر سکتے۔ کیوں؟ جبکہ وہ بھی اللہ کے ہی الفاظ تھے، اللہ کے احکامات تھے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اپنی حکمتوں کو کہ اللہ نے سب کیوں کیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیتیں منسوخ ہیں، ان کا ناسخ حکم یعنی اس آیت کو رد کرنے والی، رد سے مراد منسوخ کرنے والی ناسخ آیتیں اللہ نے نازل کی، اور اس کی ناسخ آیت یعنی یہ آیت پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ان جنرل ورڈ کو یاد رکھیں، ان جنرل کامنلی عام طور پر اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس کی جو ناسخ آیت ہے آگے اللہ نے بیان کی، کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، لہذا اب جو کوئی تم میں اس مہینے کو پالے ان رمضان کو فَلْيَصُمْ، لہذا اس کو روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ یہ حکم ہے، یہ ناسخ حکم ہے۔ اب پیسہ ہے تو فدیہ دے کر نہیں بچ سکتے۔ مگر ان آیتوں جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اس کی تشریح اور تفسیر ہم گہرائی کے ساتھ
سنیں گے ان آیتوں کو جوڑتے ہوئے. آج تو فی الوقت یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو ٹکڑا ہے کہ لہذا اور جو کوئی طاقت تو رکھتا ہے روزہ رکھنے کی نہیں رکھنا چاہتا ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر وہ روزے کا بدل پورا کر سکتا ہے. یہ آیت منسوخ. آئیے اس آیت کے منسوخ ہونے سے پہلے یہ مفہوم بیان کر کے ایک مسئلہ اور بیان کر دوں گا کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لہذا جو کوئی رمضان کا مہینہ پالے مگر مریض ہے یا پھر سفر کی حالت میں ہے تو ان روزوں کو چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اتنی گنتی کو پورا کر لے. اس میں مریض اور مسافر تو آ گئے ہے نا. حاملہ عورت اور دودھ پینے والی عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ دودھ پلانے والی عورت کا کیا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے اسی آیت کے ضمن میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے راوی حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا راوی ہے. وہ کہتے ہیں انہو قال لما نزلت، جب نازل ہوئی یہ آیت وعلی الذین یطیقونہ والی، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے تو مسکین کو کھانا کھلا دے. جب یہ آیت نازل ہوئی کان من اراد ان یفطر یفتدا، جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی ان کے جب ایام تھے، ان کے جب دن تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت ہم میں جو شخص چاہتا روزہ نہ رکھتا اس کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا دیتا. جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی تو اس وقت اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ ہم میں جو شخص چاہتا روزہ نہ رکھتا اور اس کے بدلے فدیہ دے دیتا. حتی نزلت الآیہ التی بعدہا فنسختہا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے بعد ایک آیت نازل کر دی جس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. صحیح بخاری کے اندر حضرت سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں. سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ آیت اب منسوخ ہے. اس کا ناسخ حکم آگے اللہ نے بیان کیا جس کو میں نے آپ کے آگے پڑھ کر سنا ہے. فلیصوم والا حکم کہ ضرور روزہ رکھے. اب آئیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حکم ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی قوت و طاقت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، یہ اس کا بدلہ ہے، اس کا فدیہ ہے. ایک حدیث ہے یہ بھی صحیح بخاری کی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول محفوظ ہے اور وہ حدیث انہی سے روایت کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں قال لیست بمنسوخہ، یہ جو آیت ہے یہ منسوخ نہیں ہے. اور سے سنیں اور آپ کہیں گے دیکھا ہم نے کہا تھا پہلے سے حدیثوں میں ٹکراؤ رہتا، قرآن میں نہیں رہتا. حدیث میں آ گیا ٹکراؤ نہیں ہے. بات پوری سنیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ یہ مفسر قرآن. ان کے سینے پر آسمان میں ہاتھ مار کر کہا تھا کہ اللہ انہیں قرآن کا علم دے، قرآن کو صحیح سمجھنے والے ایکیوریسی کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں لیست بمنسوخ، یہ جو آیت ہے یہ منسوخ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ہم اس کا صحیح مفہوم بیان کرتے ہیں. هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیر لا یستطیعان ان یصوما. اللہ اس میں اب یہ کہتا ہے جب منسوخ آیت ہو گئی ناسخ آیت بھی آ گئی تب جا کے حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں. ناسخ آنے سے پہلے نہیں کہہ رہے ہیں، غور کریں. ناسخ حکم آنے سے پہلے نہیں کہہ رہے، ناسخ حکم آ گیا کہ اب رمضان روزہ رکھنا ہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آیت تو منسوخ ہے، اس کا حکم منسوخ ہے، مگر ویسا منسوخ نہیں جیسے ہم سمجھ رہے ہیں ڈائریکٹلی براہ راست جو معنی نکل رہا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ نہیں ہے. اب یہ حکم کس کے لیے ہے؟ هو الشیخ
بڑی عمر کا، لا یستطیعان ان یصوما، کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، بوڑھا شخص ہے، بڑی عمر کا ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، فیطعمان مکان کل یوم مسکینا، تو ایسا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اب کبھی دوبارہ جوان ہونے والا ہے نہیں کہ طاقت اور قوت ملے، اتنا بڑھاپا آ گیا کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو وہ اس آیت پر عمل کر سکتا ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے ناسخ اور منسوخ کے تعلق سے، علمی مسائل ہیں۔ بعض لوگ جب 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اردو کی تو وہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی عالموں سے مناظرہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ وہ ناسخ اور منسوخ کا حکم ہی الگ سمجھ لیا ہوں۔ جبکہ میں نے آپ کے آگے بخاری کی حدیث اور دوسرے حدیث کتابیں پچھلے درس میں نے بتلایا کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں منسوخ ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے ناقابل عمل۔ کیا منسوخ کا مطلب ہوتا ہے ناقابل عمل؟ تو بتائیے قرآن کون سی آیت ہے اس پر عمل نہیں کر سکتے؟ اس لیے کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے۔ تو وہ یا کہ انہوں نے صحابہ کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا انکار کیا، اجماع کا انکار کیا۔ امت مسلمہ ہزاروں سالوں سے بات کو مانتی آ رہی ہے کہ آیتوں میں نسخ ہے، منسوخیت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ فلاں آیت منسوخ ہے، مگر انہوں نے سرے سے انکار کر دیا، صرف اس بنیاد کو پکڑنے کی وجہ سے، اس اصول کو پکڑنے کی وجہ سے کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ انہوں نے مفہوم جو سمجھا، انہوں نے ایک عربی اردو ڈکشنری لی، لغت، اور اس میں دیکھا میں منسوخ کا کیا معنی ہے، تو وہاں ترجمہ لکھا ہوا تھا ناقابل عمل، میں سمجھ لیا، جبکہ منسوخ کا مطلب ناقابل عمل نہیں ہے۔ منسوخ کا مطلب چھوڑ دی گئی۔ منسوخ کا ایک اور مطلب ہے، اگر آپ عربی لغت میں دیکھیں، وہ ہے منتقل ہونا۔ منسوخ کا ایک اور مطلب کیا ہے؟ منتقل ہونا۔ گویا کہ یہ جو حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، لہذا جو کہ روزہ رکھنے کی قوت و طاقت تو رکھتا ہے مگر نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ حکم جو پہلے عام تھا، سارے مسلمانوں پر لاگو تھا، اب وہ سمٹ کر منتقل ہو گیا چند افراد پر، وہ ہے بوڑھے حضرات یا وہ حضرات جو ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ اب دوبارہ شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، اتنے کمزور اور لاغر ہے کہ دوبارہ قوت و طاقت نہیں ملنے والی ہے، بھلے وہ نوجوان کیوں نہ ہو، ادھر عمر کا کیوں نہ ہو، پر اتنا کمزور ہے کہ اب دوبارہ اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ایسا شخص بھی، بڑی عمر کا بوڑھا شخص بھی اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ اس آیت میں فدیے کا حکم ہے، تو اس فدیے کے حکم پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منسوخ تھے مگر منتقل ہو گیا حکم۔ اسی طرح بعض آیتیں واقعی ایسی ہیں، یہاں پر اس لیے زور دے رہا ہوں اس ناسخ کا منسوخ پر، کہ یہی آیت ہے رکو نمبر 23 کی، جس کو بعض لوگوں نے اچھالا معاشرے میں اور کہا کہ قرآن کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، اور دلیل پکڑی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس قول پر کہ لیست بمنسوخہ، یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ کہا کہ دیکھو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے، جبکہ اس کے اوپر سلمان بن عقو اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بہت ساری روایت ایسی جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت منسوخ ہے۔ بہت سارے صحابہ ہیں، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس قول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے صرف لیست بمنسوخ، یہ منسوخ نہیں ہے، اتنا پکڑ لیا اور کہا کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ استدلال غلط ہے، غلط فہمی ہے، مغالطہ ہے، جبکہ یہ آیت منسوخ ہی ہے، بس اس کا حکم اب پورے مسلمانوں پر سے اٹھ کر منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا چند افراد پر۔ کون افراد ہیں؟ بہت زیادہ بوڑھے، عمر رسیدہ، وہ لوگ ایک روزے کے بدلے ایک مسلم کھانا کھلا سکتے ہیں، یا پھر ایسا بیمار جس کو دوبارہ شفا یابی کی کوئی امید نہ ہو، وہ ایک روزے کے بدلے کھانا کھلا سکتا ہے، ایک مسلم کو کھانا کھلا۔
اگر اسی بات کو آپ دیکھیں، ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کا عمل نقل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس حدیث کو عربی متن کے ساتھ صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں، صحیح ابن خزیمہ میں اگر آپ کو ڈھونڈے تو یہی متن ان حدیثی کتابوں میں ملے گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی احادیث اتنی جنرل، اتنی کامن، اتنی اصح ہوتی ہے کہ ان کا متن دوسرے حدیث کتابوں میں مل جاتا ہے۔ انس بن مالک کا یہ عمل صحیح بخاری میں ہے جس میں ہے کہ فقد اطعم انس بعد ان كبر عاما او عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وافطر۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے جب بڑی عمر کے ہو گئے، بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ وسلم کے بعد بھی بہت سالوں تک زندہ رہے، سب سے چھوٹی عمر کے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ جب بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، آخری ایام میں 1 سال یا 2 سال لگاتار ایک مسکین کو ایک دن میں کھانا کھلا دیتے تھے، خبزا و لحما، روٹی اور گوشت، وافطر، اور روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وافطر سے مراد افطار کر لیتے تھے، مراد روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ایک روزے کے بدلے کیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، اور اس روزے کے بدلے کیا کرتے تھے، 1 سال یا 2 سال آخری عمر میں انہوں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا۔ یہ حدیث سے یہ معلوم ہوا صحابی کی عمل سے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھنا چاہے تو وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ گویا کہ بوڑھا شخص اور وہ بیمار جس کو دوبارہ شفا یابی کی امید نہ ہو، وہ اس آیت پر عمل کر سکتا ہے۔ اب رہا وہ مسئلہ کہ حاملہ عورت حمل سے ہے، اس کو ڈر ہے کہ میں روزہ رکھوں گی تو کمزوری آ جائے گی، میرے بچے پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، یا دودھ پلانے والی مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت، اس کو ڈر ہے کہ میں بھوکی پیسی رہوں گی تو شاید میرے تھنوں میں دودھ نہ آئے اور میں میرے بچے کو نہ پلا سکوں، اس کو ڈر ہے، تو اس کا حکم مریض میں آتا ہے۔ حاملہ عورت اور مرضعہ کا حکم مریض میں آتا ہے کہ وہ بیمار ہے، رمضان میں جب تک اس کو تکلیف ہے، مشقت ہے، تب تک وہ روزہ نہ رکھے۔ اس گنتی کو رمضان کے بعد، جب کیونکہ حمل ہمیشہ نہیں رہنے والا ہے اور دودھ پلانے کی مدت بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی ہے، جب وہ قوت و طاقت محسوس کرے تو وہ روزہ رکھے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے قرآن کی یہ جو ہے یطیقونہ علی الذین یطیقونہ کا اب صحیح ترجمہ اب کیا ہو رہا ہے، جب یہ پوری ہسٹری سمجھ میں آ گئی، پوری تاریخ سمجھ میں آ گئی کہ اس میں حکم جو ہے پہلے الگ تھا، اب منسوخ ہو گیا، اب چند لوگوں تک آ گیا، محدود لوگوں تک آ گیا، تو اب اس کا ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یطیقونہ کا لفظ جو استعمال کرتے تھے وہ ہے یتجشمونہ، کا مطلب ہے مشقت کے ساتھ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہو گیا۔ صحیح مفہوم کیا ہو گیا اس آیت کا، وعلی الذین یطیقونہ کا ترجمہ ہو گیا وعلی الذین یتجشمونہ، جو لوگ دقت اور تکلیف کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، فدیۃ طعام مسکین، تو ان پر کیا ہے، ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا، یعنی جن کو روزہ رکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اب یطیقونہ کا، یعنی بالکل متضاد اور اپوزٹ معنی نکل رہا ہے۔ جہاں طاقت کا معنی تھا اب کیا ہو گیا، منسوخ ہونے کی وجہ سے اور احکامات کے تبدیل ہونے کی وجہ سے، منتقل ہونے کی وجہ سے یطیقونہ کا ترجمہ یتجشمونہ، یعنی جو دقت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کون کون ہے یہ بھی طے کر دیا گیا، بوڑھے، بڑی عمر کے، جن کے اندر کمزوری آ گئی ہے، اور ایسا بیمار جو دوبارہ شفا یابی نہیں پا سکتا، ایسے حضرات ایک روزے کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت میں 183 اور 184۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس کے مسائل کو سمجھنے، اپنی زندگی میں لانے اور دوسروں تک پہنچانے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔